مختصر سے وقت میں 30ویں پارے کی چند ایک صورتوں کا مختصر سا خلاصہ، یعنی خلاصے کا بھی خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی صورت اوپر سے شروع کریں تو سورۃ النبا آتی ہے۔ النبا العظیم، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض حضرات نے اسے قرآن مجید کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور لیکن جو ساری صورت کو دیکھیں تو قیامت کی طرف رجحان زیادہ جاتا ہے، اور لوگوں کے اس سوال کا جواب ہے جس میں وہ استہزاء کے طور پر، مزاق کے طور پر کہا کرتے تھے کب آ رہی ہے وہ قیامت؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس میں خود تو یہ اختلاف کرتے ہیں، کوئی کسی درجے میں مانتا ہے، کوئی اقرار کر رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی شک میں مبتلا ہے۔ کہا گیا عقل کے اندھو، تم رب کی قدرت پر یقین رکھتے ہو، قیامت پر نہیں رکھتے؟ قدرت پر یقین کیا ہے؟ مانتے ہو آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین کو بنانے والا، آسمان و زمین کے نظام کو خوبصورتی کے ساتھ چلانے والا، پہاڑوں کو میخے بنانے والا، نیند کو تمہارے لیے ذریعے سکون بنانے والا، دن کو ذریعے معاش بنانے والا، کیسا خوبصورت انتظام کیا ہے۔ وہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر اور قیامت پر قادر نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خوبصورت انداز قرآن کا۔ اور جنت اور دوزخ کے تذکرے قرآن مجید نے یہاں پر کیے ہیں، اور یہ بھی کہا ذالک الیوم الحق، لوگوں جس دن کے بارے میں تمہیں بار بار خبردار کیا جا رہا ہے، یقین دلایا جا رہا ہے، یقین پیدا کر لو، وہ آ کر رہے گا۔ لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک والی بات نہیں۔ وہ ذات باوجود رحمان اور رحیم ہونے کے، وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی کو اس کے سامنے کلام کرنے کی، کچھ عرض کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال الصواب، جب اجازت ہوگی جن کو ہوگی، جن کے بارے میں ہوگی، بس اتنا ہی ہو۔ اور اہل جنت کے لیے جنت میں جو جانے کا اجازت نامہ مرحمت فرمایا جائے گا، جانوروں کو بھی اس دن اٹھایا جائے گا نا۔ جس نے کسی کو سینگ مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کیونکہ یہ مالک یوم الدین ہے، انصاف اور بدلے کا دن ہے نا، تو جانوروں کو بھی ایک دوسرے کا بدلہ دلانے کے بعد ان کو کہا جا کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ تم تک۔ ایسے موقع پہ ایک کافر انسان کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میں تکبر نہ کرتا، مٹی کی طرح عاجزی اور مسکینی میرے اندر آ جاتی، میں نافرمانی نہ کرتا، یا میں جانور ہی ہوتا۔ آج جانوروں کا بھی حساب کتاب کر کے ان کو مٹی کر دی گئی تو ان کا معاملہ تو ختم ہو گیا نا۔ تو میرا بھی یہ، میرے ساتھ یہ جو آگے پیش آنے والا ہے، میرا یہ معاملہ میرے ساتھ پیش نہ آتا، کاش میں مٹی ہو جائے۔ سورۃ النازعات، مختلف امور پر جو اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں مختلف کاموں کے لیے، ان کی قسمیں کھا کر ایک ہی جزا بتائی گئی ہے، یعنی اس سے سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ اور آج کا منکر کل جب قیامت میں پیش ہوگا تو دل دھک 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 کر، جیسا کہ شدت سے کوئی چیز آتی تو آپ کو پتہ ہے آپ کے جو دل کی دھڑکن ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب خوف طاری ہو جائے تو بہت تیزی آ جاتی ہے دل کی دھڑکن میں، اور کہا گیا ایک طرف دل کی یہ کیفیت ہوگی اور دوسری طرف ذلت اور ندامت کے مارے آنکھیں جھکی ہوں گی۔ ابصارها خاشعہ،
اور کہا جا رہا ہے اے انسان، اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو ذرا ارد گرد میں تھوڑا سا جائزہ لے لیا کرو، تھوڑا بہت جائزہ لو، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کے دل میں یہ احساس ہوا نا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، نہیں میں یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا، میں کیا جواب دوں گا، تو ساتھ ہی کہا گیا ہم نے اس کے لیے اس کا ٹھکانہ یہی دنیا میں بتا رہے ہیں، اس کا ٹھکانہ جنت۔ مان رہا ہے نا رب کی، نافرمانی سے بچ رہا ہے۔ اور قیامت کا جو دن ہے، دنیا کا طویل ترین سفر، اور پھر مرنے کے بعد بھی قیامت تک کا سفر جو عالم برزخ کا ہے، یہ بھی طویل ہے کافی۔ تو قیامت کے دن اس سارے طویل عرصے کو ایک کافر انسان کس طرح، کس نگاہ سے دیکھ رہے، کس طرح سوچ رہا ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحیٰ، ساری زندگی یوں ہی لگتی ہے آج کے دن کے مقابلے میں جیسے دن کا کچھ حصہ گزار کر ہم آگے، پورا دن نہیں، دن کا کچھ حصہ، پچھلی ساری زندگی کیا کہہ رہے، وہ آج کے دن کے مقابلے میں یوں ہی لگ رہا ہے کہ جیسے دن کا مخصوص حصہ گزارا اور آگے چل پڑے۔ سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ سردار آئے ہوئے تھے، ان کو کچھ سمجھا رہے تھے، ان کو کوئی پیغام دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے۔ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم کی غرض سے آیا کرتے تھے، اور مجلس میں آئے تو آپ قریش کے سرداروں سے بات چیت کر رہے ہیں، انہوں نے آ کر کوئی کوسچننگ کی ہے، کچھ سوال کرنے کی کوشش کی، آپ نے ان کا جواب نہیں دیا، آپ انہی کے ساتھ رہ گئے۔ تو وہ یہ کبھی کبھار یہ ہاتھ چڑھتے ہیں تو ان کو تو تھوڑی سی بات تو سمجھاؤں میں، پیغام تو دو نا، آگے ماننا نہ ماننا بات کی بات، ایک تو دور دور سے سننا، ایک کم از کم میری مجلس میں آئے، تو لہٰذا آپ نے زیادہ تر جو عبداللہ ابن ام مکتوم کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے تو آپ نے اس کو ذرا تھوڑا سا اگنور کیا، نظر انداز کیا کہ اچھا ان کے ساتھ تو یہ تو میری مجلس میں بیٹھے ہی رہتے ہیں، ان کو تو بتا دوں گا۔ رب جل شانہ کو اپنے نبی کے یہ جو مخلصین تھے نا، اخلاص والے جو لوگ تھے، اللہ کو پسند یہ ہوا کہ بھائی آپ ان کو چھوڑ کر انہی کو وقت دیں۔ عبس وتولی، یہ نابینا، یہ آنکھوں سے معذور، یہ کس اخلاص کے ساتھ آپ کی مجلس میں آیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ کفر کے سرغنے ہیں، لیکن اس وقت جو اخلاص والوں کی قدر و قیمت ہے نا، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ اور پھر قرآن مجید نے ساتھ ہی قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دیکھو اس دن کی ہولناکی کو تو اگر تم دیکھو تو یہ صورتحال ہوگی کہ انسان اپنے قریبی رشتوں کو بھول جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اب قریبی رشتے کیا ہیں جی؟ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیوی ہے، یہ قریبی ہیں نا رشتے۔ کہا ایک متقی انسان یہ اس کو بھی بھول، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک اپنی ہی دنیا میں مگن ہے، میرا کیا بنے گا، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ تو اس صورتحال کو نا دیکھو کتنا سخت منظر ہے، اس موقع پر بھی کیا ہوگا، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ایسے موقع پر بھی بڑے تر و تازہ ہوں گے، انتہائی فریش، جیسے ان پہ کچھ حال ہوا ہی نہیں، کچھ ان کے ساتھ کوئی چیز ایسا معاملہ پیش ہی نہیں آیا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی، بدبختی، ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ سورۃ التکویر میں 2 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلے جو 14 آیات ہیں سورۃ التکویر، چھوٹی چھوٹی آیت ہیں، مکی صورتوں میں خاص کر آخری پارے میں بالکل چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن جلال ہے، بہت بہت اونچے جذبے کا جلال ہے صورتوں میں۔ اور آپ حیران ہوں گے
کہ پہلی یہ 14 آیات ہے، اس میں یہ جتنا ہمارا سولر سسٹم ہے نا، یعنی سورج سے متعلق جتنا سلسلہ چل رہا ہے، یہ زمین بھی سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے، اور بہت کچھ ہے اس کے اندر، وسیع نظام ہے، اور جو جب سے بنا چل رہا ہے، بہترین انداز میں چل رہا ہے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی ہڑتال نہیں، کوئی مینٹیننس نہیں ہے، کوئی ریپیئرنگ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بڑے ہی اسموتھلی یہ سارا سیٹ اپ چل رہا ہے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ کہا قیامت کے دن یہ سارا تمہارا سولر سسٹم سورج کے تحت پورا ایک بہت بڑا نظام ہے جہان کا، کہا یہ سارا کا سارا ریت کا گھروندہ ثابت ہوگا۔ دیکھیں نا بچوں کو جو ریت کے وہ چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، ہلکا سا پاؤں لگایا وہ سارا کا سارا ہو گیا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا وحشی جانور بھی خوف کے مارے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، واذا الوحوش حشرت۔ یہ عجیب منظر ہے، کبھی پڑھا کریں۔ میں اس لیے اس رمضان میں یہی آغاز اس لیے کیا کہ ہم تھوڑا سا قرآن کے ساتھ یہ ہلکی سی میں نے تھوڑا سا ٹچ دینے کی کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا احساس اور شعور بیدار ہو جائے کہ یار تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو صحیح، اندر سے جھانکیں تو صحیح اس کو۔ اور پھر دوسرا مضمون اس صورت کے اندر جو ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی نبوت کی صداقت، قرآن کی صداقت کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ کہا گیا اے منکرین، دیکھو یہ دیوانے کا قول نہیں ہے، وما هو بمجنون، یہ جو کچھ تمہارے سامنے یہ دیوانے کی بڑک نہیں ہے، بلکہ یہ دیوانوں کو سیدھا راستے لگانے پر آنے والی شخصیت کا کلام جو اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہو، یہ انسانوں کو شعور دینے والی ذات کی طرف نازل ہونے والا کلام ہے، اس سے انسان دیوانہ نہیں، دیوانگی میں فرزانگی آتی ہے انسان کے اندر، عجیب۔ اور آخر ایک صورت کا کر کے پھر آگے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، درمیان میں 12 کے بعد آج نہیں ہوگا انشاءاللہ، مسلسل آگے ہم 20 رکعات مکمل کریں گے۔ سورۃ الانفطار، ان آخری صورتوں میں آپ دیکھیں گے مسلسل قیامت اور سارا یہ بڑا سسٹم جتنا ہے نا، جس کی مضبوطی کی مثالیں دی جاتی ہیں، ضرب المثل، اس کو قرآن بار بار دے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، آسمان کا پھٹنا، چیرا نا جو انفطار، اور ستاروں کا بے نور ہو جانا، پہاڑوں کا چلایا جانا، روئی کے گالوں کی طرح اڑنا ان کا، عجیب۔ اور کہا گیا بندے تجھے رب کے احسانات کے مقابلے میں آخر کیا چیز دھوکے میں ڈال رہی ہے کہ تو رب کی پھر بھی معصیت پہ اڑا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے احسانات کو جو موسلا دھار بارش سے زیادہ تیرے اوپر برس رہے، گھٹا ہے جو تیرے اوپر انعامات کی برس رہی ہے، تو پھر تجھے کیا ہوا کہ تو رب کی نافرمانی پہ زندگی گزار رہا ہے؟ ناشکرا پن ہے کہ جو تیری زندگی سے چھلک چھلک کر نظر آ رہا ہے، تھوڑی سی کوئی آزمائش آئی نہیں تو تیرے منہ پہ شکایتیں آ جاتی ہیں، میرے ساتھ یہ ہونا تھا۔ کہا دیکھو سنبھلو، تمہارے ساتھ ہم نے جو 2 نگران لگائے ہوں نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ قیامت کے دن تیرا کچا چٹا سارا کھول کے رکھ دیں گے، کتاب زندگی تیری A to Z، الف سے یہ تک سارا کا سارا، کوئی چیز اس کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہوگی، یہ سامنے رکھیں گے۔ تو کہا پھر ایسے موقع پر 2 گروہ، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، جس کے نام اعمال وزنی ہے تو بھائی وہ نیکوکاروں میں، صلحاء میں، اور دوسرا جو ہے وہ بدبختوں کے اندر جو ہے وہ اس کا انجام ہوگا۔ اس میرے خیال میں کافی ہو گیا، باقی جو ریمیننگ پارٹ ہے انشاءاللہ باقی حصہ وہ پھر مشکل کی حاضری میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔